علیکم ویورس، میں ہوں منیب حق۔ میں پیشے کے اعتبار سے اخبار نویس ہوں اور گزشتہ 25 برس سے اس نشر کی سیاہی میں مصروف ہوں۔ میں کے ایس نیوز کے روح رواں جناب خواجہ نسیم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پر مجھے گزشتہ رات پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے کی دعوت دی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں، میں نے اپنی زندگی میں گزشتہ 30 32 برسوں میں بہت سے جلسے دیکھے اور بہت سے جلسوں کو میں نے کور کیا بطور پارنویس، بطور سیاسی کارکن میں نے بہت سے جلسے اٹینڈ کیے۔ میں نے ایم آر ڈی کے جلسے غالباً 1986 سے اس وقت کے اٹینڈ کرنے شروع کیے جب میں خود کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن میں نے اپنے کیریئر میں اتنا فلاپ شدہ جلسہ جو رات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوا ہے، میں نے اتنا پھس پسا، اتنا کمزور اور اتنا نظم و ضبط سے عاری جلسہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس جلسے کے بارے میں 2-3 گزارشات آپ کے گوش گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جلسے کی کوئی مینجمنٹ نہیں تھی سرے سے۔ لوگ جلسے میں اس طرح آ رہے تھے جیسے وہ کوئی میلہ دیکھنے آ رہے ہوں۔ کسی کے پاس کمٹمنٹ نہیں تھی، کسی کے پاس کوز نہیں تھا۔ سونے پہ سہاگا رہی صحیح کرتے جو کسر ہے وہ سردی نے پوری کر دی، اور لوگوں کے بیٹھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ پورے مینار پاکستان میں 1/4 جگہ جو ہے وہ ہائر کی گئی تھی منتظمین کی جگہ طرف سے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی 6 بجے تک فل نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک تو منتظمین مینجمنٹ، کمزور مینجمنٹ جو ہے جلسے میں نظر آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی قائدین آئے ان میں سے کوئی بھی قائدین ایسا نہیں تھا جو پیدل آیا ہو۔ تمام قائدین پجیروں پہ آئے اور باتیں انہوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں آئے تمام قائدین، بلکہ کانوائز کی صورت میں آئے۔ بلاول بھی کانوائے کی صورت میں آئے، پجیروں کے کانوائے میں آئے، حتیٰ کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ کانوائے کی صورت میں آئے، اور مریم بی بی بھی کانوائے کی صورت میں آئے۔ انہوں نے تو خیر ہمیشہ سے ہی کانوائے کی صورت میں ٹریول کیا ہے، وہ شاید وہ آگے بھی ایسے کریں۔ اچھا، دوسری بات میں جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تقریریں ہوئی ہیں، اس تقریروں کے نتیجے میں جو مومنٹم قائم تھا گزشتہ 2 ماہ سے پی ڈی ایم نے، وہ سارا ٹوٹ گیا۔ اچھا، جو تقریر ہوئی ہے ساری اس پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں، اس میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ کسی کو ملک کی بھی کوئی پرواہ ہے۔ کسی مقرر نے یہ نہیں کہا کہ جو ملک کی یکجہتی ہے وہ اندرونی اور خارجی اور اندرونی سطح پر وہ اسٹیک لگی ہوئی ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے کوئی تجاویز نہیں دی گئی، اس کے خاتمے کے لیے کوئی حل پیش نہیں کیا گیا۔ صرف حکومت کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر حکومت یہ کرے گی تو ہم یہ کریں گے، اور ہم لانگ مارچ کریں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کا جلسہ جو ہے وہ مشکل 15 سے 20 ہزار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو آپ لانگ مارچ میں کتنے لوگ کیری کر کے لائیں گے، کتنے لوگ لے کے جائیں گے، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ وہاں رہیں گے؟ لانگ مارچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ لانگ مارچ آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا آپ وہاں پر رہیں گے۔ کیا کوئی لیڈر جو ہے وہ لانگ مارچ کے شرکا کا خرچہ اٹھائے گا؟ کیا کوئی لیڈر جو ہے وہ اتنی سردی میں آپ کے ساتھ جائے گا؟ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ برسوں میں طاہر القادری کا لانگ مارچ دیکھا اسلام آباد میں، جس میں موصوف جو تھے وہ دیسی یخنی کی چسکیاں لیتے تھے، اور کمزور بے کس جو غریب تھے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ننگے آسمان تلے، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان بیچاروں کا کباڑا نکل جاتا تھا، اور جیسے ہی کوئی اشارہ ہوتا تھا تو طاہر القادری سب سے پہلے اپنا بستر بڑھیا سنبھال کے تو باہر نکلتے۔ اس جلسے کے شرکا میں جہاں مختلف پارٹیز کے لوگ تھے، وہاں کسی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا۔ اس جلسے میں سب کچھ تھا لیکن پاکستانیت نہیں تھی۔ صوبائی تعصب جو ہے وہ مجھے ایک خاص طور پہ ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ان کے باوجود نے ہمیشہ اس ملک کی مخالفت کی، وہ جب بھی آئے ہیں پنجاب میں اور لاہور میں، انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے پنجابیوں کو تانا دیا ہے، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لیتی۔ ابھی تک اس جلسے کو وہ غالباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ یہ صاحب جن کا میں نام لینا گوارا نہیں کرتا، یہ صاحب پاکستان کی فیڈریشن کے، پاکستان کی وجود کے پہلے دن سے دشمن ہیں، اور ببانگ دہل اپنے جو خیالات ہیں وہ
قارئین کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ جب لاہور آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ آ کے ایسی بکواس کی جیسی انہوں نے کل کے جلسے میں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان صاحب کے خلاف پہلی فرصت میں غداری کا مقدمہ قائم کریں اور ان کی پنجاب میں انٹری پر پابندی لگائی جائے. آخر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلسے جلوس جو ہیں وہ کسی طرح بھی حکومت کے خاتمے کا جواز نہیں بن سکتے. بہتر یہ ہو کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی پرفارمنس سے حکومت کو زج کریں کہ حکومت سسٹم کو چلانے کے لیے پی ڈی ایم اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے. اب اگر 2.5 سال بعد اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت نہیں پنپ سکے گی. آخر میں ایک بات چلتے چلتے گزارش کرنا چاہوں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عشق الیکشن اور شادی سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہوائی فائرنگ کہتے ہیں. اور مجھے رات کا جلسہ دیکھ کے یقین ہے کہ رات کے جلسے میں سوائے ہوائی فائرنگ کے اور کچھ نہیں ہوا. منیب حق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.